وہ کون سی بات ہے؟ آج معاشرے میں نگاہ اٹھا کے دیکھو تو آج انسان پہلے اس راستے پر چل پڑا ہے نوجوان کہ آج ماں باپ اس کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. بوڑھے ماں باپ کو وہ بوجھ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آخر یہ ماں باپ دنیا سے جلدی کوچ کیوں نہیں کر جاتے ہیں، دنیا سے ان کا انتقال جلدی کیوں نہیں ہو جاتا ہے. یہ آج لوگوں کو فکر ہے، لوگوں کا آج یہ سوچ ہے کہ اس طریقے سے نوجوان اپنے ماں باپ کے تعلق سے سوچتا ہے. اسے خبر نہیں ہے، اور خبر کب ہوگی؟ جب وہ قرآن پڑھتا تب اسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. کہیں رب ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو تاکید کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں. کہیں رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ قرآن فرماتا ہے. لیکن آج عالم کیا ہے؟ بھلائی کرنے کے بجائے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں 4 بیٹوں نے جنم لیا ہے تو ماں باپ 4 بیٹوں کے طرف بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، باریوں میں منقسم ہو جاتے ہیں. عالم یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ یا 1 ہفتہ وہ کھلائے گا، 1 مہینہ یا 1 ہفتہ وہ کھلائے گا. اسی طرح ماں باپ بٹے رہتے ہیں. اور بعض نااہل نوجوان ہوتے ہیں جو ماں باپ کو جدا بھی کر دیتے ہیں بڑھاپے میں، کہ باپ اگر ایک بیٹا پردیس میں ہے تو وہ باپ کو وہاں بلا لے گا اور ماں یہاں رہ جائے گی. یہ عالم ہوتا ہے اور وہ باریوں میں تقسیم کر کے اس طریقے سے اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. ذرا سا آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرو. ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑا بیٹا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے چائے ناشتہ کرتا ہے یا کھانا تناول کرتا ہے. ایسے عالم میں اگر کوئی راستے سے گزرا تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کے والدین بیٹھے ہیں، ان کو بھی بلاؤ چائے ناشتہ کروا دو، تو بڑی بے باکی سے جواب دیتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے آج ہمارے ہاں ان کی باری نہیں ہے، ہمارے چھوٹے بھائی کے ہاں باری ہے، اس لیے ان کے ہاں ان کا ناشتہ ہوگا، ان کے ہاں ان کا کھانا ہوگا. یہ عالم آج ہمارے معاشرے کا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکیاں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، آؤ ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلو، یہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں. ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ ساری خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے یہ ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو دنیا میں کامیاب رہو گے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. قرآن عظیم جب آپ اٹھا کر دیکھو گے تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمتوں کو بیان کیا اور اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور طرح طرح کی دقتوں کو برداشت کیا، طرح طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، طرح طرح کی تکلیفوں کو جھیلا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میں تمہیں پیدا کیا، تمہیں جنا دنیا میں تمہیں پیدا کیا اور ان تکلیفوں کو برداشت کیا. اللہ اکبر پیارے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ تمہارے ماں باپ کس طرح تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لہذا جب وہ تمہیں ملے بڑھاپے میں، تم میں سے دونوں ملے یا ایک ملے تو تم ان کے لیے
आजिज़ी के हाथ फैलाओ, मेहरबानी के हाथ बढ़ाओ और उनके लिए तुम दुआएं करते रहो, उनसे उफ तक ना कहो। ये कुरान फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे हम कलाम हो तो उनसे उफ तक ना कहा करो। जैसे कि आज आपको तरीका है, आपका दस्तूर है कि अगर माँ बाप कोई बात कह रहे होते हैं, मिजाज के खिलाफ होता है, तो लड़का डांट देता है, चुप रहो तुमको नहीं मालूम है, ये तुम क्या बोले जा रहे हो। सुनो, कुरान फरमाता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, यानी अगर वो कोई कलाम कर रहे हो, कोई बात कह रहे हो, अगर तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो तो नरमी से सुन लो और उसके बाद नरमी और मोहब्बत से अर्ज कर दो, अब्बा हुजूर ये ऐसे नहीं ऐसे है, अम्मी हुजूर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। रब इरशाद फरमाता है उफ तक ना कहो। और आज माँ बाप को डांटा जा रहा है, माँ बाप के साथ बदसलूकियां की जा रही है, माँ बाप को गालियां दी जा रही है। ए मुसलमानों जरा गौर करो, आगे कुरान इरशाद फरमाता है, आगे रब ताला का ऐलान होता है, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए अपने आजिज़ी के हाथ फैलाओ बिछाओ, उनके लिए मेहरबानी का हाथ आगे बढ़ाओ और उसके बाद अपने रब से अर्ज करो, ए परवरदिगार हम अपने माँ बाप की खिदमत तो कर ही रहे हैं, मगर ए मेरे मौला जिस तरीके से तूने, जिस तरीके से इन्होंने हमें बचपन में पाला है, इस तरीके तू इन पर रहम फरमा, इन पर तू रहम फरमा, ऐसे ही जैसे इन्होंने हमें बचपन में पाला है। अब आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने बुढ़ापा याद क्यों ना दिलाया, अल्लाह ताला ने जवानी याद क्यों ना दिलाई, आखिर रब ताला ने बचपना याद क्यों दिलाया। तो जरा गौर फरमाओ, ये माँ बाप बचपने में कितनी मेहरबानियां करते हैं कि जब ये बच्चा बच्चा होता है तो माँ बाप इसके साथ किस तरह हुस्न सलूक से पेश आते हैं, इसके साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, इसकी खुशियों को किस तरह से पूरा करते हैं, इसके साथ कैसा माहौल बर्पा करते हैं। आइए जरा देखते चलिए कि जब बच्चा बच्चा होता है तो अपने माँ बाप का लाडला होता है, माँ बेदार हो या सोती हो अपने बच्चे का ख्याल किया करती है। यही बच्चा जब बच्चा होता है तो आलम ये होता है कि अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो माँ का कलेजा फटने लगता है, माँ तड़प जाया करती है। अल्लाह अल्लाह, चाहे वो सर्दियों का अय्याम हो, चाहे वो गर्मियों के मौसम हो, चाहे वो बरसात के अय्याम हो, अगर माँ अपने लाडले को लेकर के सो रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, आधी रात का वक्त गुजर चुका हो, लिहाज से मुंह निकालना दुश्वार दिखाई दे रहा हो, ऐसे आलम में अगर बच्चा रोना शुरू कर देता है तो माँ बेदार हो जाती है और वो अपने लाडले को अपने कलेजे से लगाती है, अपना पिस्तान पेश करती है, अपनी छाती देती है। अगर बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है तो इत्मीनान से माँ सोने लगती है, और अगर बच्चा रोता ही रहे तो माँ बेदार मुकम्मल हो जाती है, फिर अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगाती है, उसे लोरियां सुनाती है। मगर अगर बच्चा फिर भी खामोश नहीं होता है तो माँ उठ कर के बैठ जाती है और चिराग रोशन करती है, लाइट जलाती है, और लाइट जलाने के बाद में कभी तकिए को हटा कर देखती है, कभी बिस्तरा पलट करके देखती है, कभी लिहाफ हटा करके देखती है, कभी उसके पुष्ट को देखती है, कभी उसके शिकम को देखती है। न जाने कोई मुझी जानवर ने इसे डस लिया हो, कोई जानवर ने इसे तकलीफ पहुंचा दी हो। फिर उसके बाद लोरियां लेती है, कभी गोद में लेकर के लोरियां देती है, कभी अपने कंधे पर लेती है, कभी कलेजे से लगाती है, कभी उसका रुखसार चूमती है, कभी पेशानी चूमती है, और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से उसे लोरियां देती है। कभी उसे दादा कह करके और तू छुपाती है, कभी उसे अपना लख्ते जिगर कहती है, कभी उसे अपना लख्ते जिगर कहती है, कभी नूरे नजर कहती है, कभी दिल का सुकून कहती है, कभी दिल का टुकड़ा कहती है, उसे देख करके लोरियां सुनाती है। मेरा लाडला चुप हो जाए, खामोश हो जाए। ए मुसलमानों, इतना करने के बाद अगर बच्चा खामोश नहीं होता है तो माँ उस बच्चे के साथ मजबूर होकर रोने लगती है। न जाने मेरे लाडले को क्या हो गया, न जाने मेरे लख्ते जिगर को क्या हो गया। अब वो अपने शौहर को बेदार करती है, जरा उठिए देखिए, न जाने बच्चे को क्या हो गया है, ये रोता ही चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब बाप उठता है, नींद खराब हो गई है। ए मुसलमानों, जरा गौर करो और बाप की शफकतों को याद करो। बाप बेदार हुआ तो उसको गाली नहीं दे रहा है कि नींद खराब कर दिया, उसको मारता नहीं है, उसके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करता है, बल्कि उसे अपने गोद में ले लेता है, लोरियां देते हुए बाहर निकलता है, आसमान पर सितारों को दिखा
دکھا کر بہلا رہا ہے، سورج اور چاند کی طرف انگلی کر کے اسے بہلا رہا ہے، اگر وہ بچہ خاموش نہیں ہوتا ہے تو رات ہی کی تاریکی میں بغیر سویرے کا انتظار کیے علامہ اعجاز صاحب قبلہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، حضرت دروازہ کھولو، یہ دیکھو نہ جانے میرے لاڈلے کو کیا ہو گیا، آپ قرآن عظیم کی کوئی آیت یا سورت پڑھیے اور میرے بچے پر دم کیجئے تاکہ اس کو آرام مل جائے۔ حضرت نے قرآن عظیم کی کوئی آیت پڑھی اور ان پر دم کر دیا، اگر بچہ خاموش ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ماں باپ وہیں سے کسی شہر کی طرف رخ کر لیں گے، چاہے بہرائچ شریف چلے جائیں، چاہے وہ گونڈا اسپتال میں لے کر کے جائیں، اور بچوں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا، ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو نہ جانے کیا ہو گیا، یہ روتا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے اس کے پیٹ میں تکلیف ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، اسے کون سی پریشانی ہے، اللہ اللہ۔ اب ڈاکٹر جب دیکھنا شروع کرتا ہے، وہ چیک اپ کرنا شروع کرتا ہے، تو باپ دھیرے قدموں سے آگے بڑھتا ہے اور جا کر کے ڈاکٹر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور کہتا ہے اے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا رو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ پیسے کی فکر نہ کرو، میرے بچے کی مسکراہٹ واپس چلی آئے، یہ مسکرانے لگے رونا بند کر دے، میں ساری دولت ساری پونجی اپنی جو کمائی ہے دینے کے لیے تیار ہوں، میں کھیت کھلیان بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمانوں، ایک باپ وہ تمہارا ہے کہ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے حوصلہ رکھتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جب وہی بڑھاپے میں ہوتا ہے تو اس کے درد کے ٹیبلٹ کے لیے بھائی آپس میں چندہ کرتے ہیں، ان کے بیٹے آپس میں جھگڑے کرتے ہیں کہ میں علاج نہ کراؤں گا، میں علاج نہ کراؤں گا۔ اللہ اکبر پیارے، یہ ہے ماں باپ کا معاملہ۔ آؤ ذرا دیکھو، آج ماں باپ کے تعلق سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ان کو گالی دے کر، لیکن آؤ ذرا آپ اپنے آنکھیں کو کھولو، اپنے دل کا دروازہ کھولو، اے مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو، قرآن فرماتا ہے اے اللہ اپنے رب سے عرض کرو اے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ بچپن میں کیسے پالا ہے؟ جب تو مجبور تھا، تیرے ہاتھ تو تھے مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو ماں کے انگلیوں کا تجھے سہارا لینا پڑا، جب تیرے پاؤں تو تھے مگر چل نہیں پاتا تھا تو باپ کے کندھوں کا سہارا تجھے ملا، جب تیرے پاس کان تو ضرور ہے سن سکتا ہے، اس میں قوت سماعت بھی ہے مگر اپنے باپ کا محتاج ہے، تیرے پاس آنکھیں ہیں اس میں روشنی بھی ہے مگر اپنے باپ کا ماں کا محتاج تو ہے، تیرے پاس زبان بھی ہے مگر اس سے بول کر اپنی حاجت نہیں کہہ سکتا، جب تو روتا ہے تو ماں اداؤں کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، جب تو روتا ہے تو تیری اداؤں کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اللہ اللہ، جب تو لاچار و مجبور تھا، جب تو چل پھر نہیں سکتا تھا، تب تیرے ماں باپ نے تجھے بے سہارا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آج جب وہ بچپن سے تو جوان ہو گیا اور تیرے ماں باپ بڑھاپے میں آ گئے تو بے نہیں ایسے ہے، تیرے ماں باپ کے پاس پاؤں ضرور موجود ہے مگر اب اس میں چلنے کی طاقت باقی نہیں ہے، اب تو ان کا سہارا بن جا، تیرے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ موجود ہے مگر اس میں پکڑنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی، اب تو ان کا سہارا بن جا، تیرے ماں باپ کے پاس آنکھیں موجود ہے مگر روشنی کم ہو گئی، اب تو ان کا سہارا بن جا، ان کی روشنی بن جا، تیرے ماں باپ کی زبان اب بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑانے لگی ہے تو اسے برداشت کر اور دعا سمجھ کر قبول کر لیا کر۔ اللہ اکبر پیارے، آؤ ذرا دیکھو، بخاری شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انجمن صحابہ لگا ہوا ہے، میرے سرکار جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی نوجوان حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون سی شکایت ہے بولو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے آقا میرے والد صاحب جو ہیں میرے باپ جو ہیں وہ بغیر مجھ سے پوچھے میرے جیب سے پیسہ نکال لیتے ہیں،
میرے جیب سے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو بلائیے اور بلانے کے بعد ان کو منع فرما دیجئے کہ بغیر میرے اجازت کے میرا روپیہ خرچ نہ کریں، میرا پیسہ خرچ نہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا جاؤ ان کے والد کو بلا لاؤ۔ جب وہ گئے اور کہا چلیے آپ کو اللہ کے رسول نے طلب کیا ہے، یاد فرمایا ہے، تو وہ صحابی بزرگ ہو چکے تھے، اپنے عصا کے سہارے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چلتے ہیں، اپنے ڈنڈے کے سہارے سرکار کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا نے مجھے طلب کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہاں بیٹھو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بوڑھے صحابی اس نوجوان کو پہچانتے ہو؟ جب بوڑھے صحابی نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا نوجوان بیٹا ان کا ہے، تب تک جیسے تیرا دیکھنا تھا، آنکھوں میں روشنی کی چمک آ جاتی ہے، چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، گلاب سا کھلنے لگتا ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسے کیوں نہیں پہچانوں گا، یہ میرا نور نظر ہے، یا رسول اللہ یہ میرا لخت جگر ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آقا اسے کیوں نہیں پہچانتا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ تمہاری شکایت لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسی شکایت ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بغیر پوچھے ان کے مال کو خرچ کر دیتے ہو، ان کے روپے کو خرچ کر دیتے ہو، یہ کہنے یہ آئے ہیں کہ آج سے بغیر ان کے پوچھے ان کا مال نہ خرچ کرنا، ان کا روپیہ نہ خرچ کرنا۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں جو چمک تھی وہ آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی، چہرہ مرجھانے لگا، رونے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے کا دن ہے اس لیے رو رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ بچپن میں تھا، اس کی ماں دنیا سے گزر گئی تھی، یا رسول اللہ میں اس کی خوشیوں کو ہمیشہ دیکھا، میرے آقا علیہ السلام میں اس کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے پتھریں توڑتا تھا، یا رسول اللہ جب ریت پر چلتا تھا تو غربت کی بنیاد پر پیروں میں چپل نہ ہوتے، میرے بچے کے پاؤں نہ جل جائیں جلتی زمین سے، میں اسے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، یا رسول اللہ جب میرے ہاتھ میں قوت باقی تھی، جب میرے ٹانگوں میں طاقتیں باقی تھی تو میں محنت کرتا تھا، نہ جانے کتنی بار اس نے بغیر میرے اجازت کے میرا پیسہ خرچ کیا ہے، یا رسول اللہ اگر کوئی بات ہو جاتی تو میں اس کو خوش رکھنے کے لیے بھوکا تو سو جاتا مگر اس کو رلاتا نہیں تھا، یا رسول اللہ میرے آقا آج رونے کا دن ہے، یہ عرض کرتے جا رہے ہیں رو رہے ہیں، راویہ حدیث کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، سرکار بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے، تب آقا کونین نے ارشاد فرمایا اے نوجوان سن لے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور اسی لیے میں حدیث سنا دوں پیارے کہ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگوں سنو، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں جن کے فرمانے علی شان کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اس انداز میں اس کی ترجمانی کرتے دکھائی دیں کہ وہ دان جس کی ہر بات وہی خدا اور چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کو ناراض نہ کرو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے، میں آپ کو مسلم شریف کی ایک اور حدیث بتاتا ہوا چلوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں، آپ ممبر شریف پر
صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، حجرہ مقدسہ سے یہ فرماتے آ رہے ہیں، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، خاک آلودہ ہو شخص کی ناک، یعنی وہ آدمی رسوا و ذلیل ہو جائے۔ جب آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ سہم گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا آخرت میں وہ آدمی رسوا و ذلیل ہو جائے جو آدمی اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اللہ اللہ، حضرت ابن عباس کی روایت یاد آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام منبر شریف کے قریب آئے، صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے زینے پر آقا نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے زینے پر آقا نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے زینے پر نبی نے قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ فداک ابی امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سرکار، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ کسی نے دعائیہ کلمات نہیں کہے، کوئی کسی نے کچھ بولا نہیں، میرے آقا اس میں کیا حکمت ہے، کیا سبب ہے؟ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہو جو انسان رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کا روزہ رکھ کر کے جنت نہ حاصل کر لے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اور جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہو جو اب جس کے سامنے آپ کا نام اقدس لیا جائے اور وہ آپ پر فوراً درود شریف نہ پڑھنے لگے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت سید الملائکہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہو جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمتیں کر کے جنت حاصل نہ کر لے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتاؤ جس دعا کے کلمات کو سید الملائکہ عرض کرے زبان سے نکالیں اور آمین رسول اللہ فرما دیں، اس دعا کی مقبولیت کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کی دعا جب اٹھتی ہے اور آقا کی زبان پاک سے نکلتی ہے تو رب کی بارگاہ میں کس حیثیت سے قبول ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کی ترجمانی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ عجاب کا سہرا عنایت کا جوڑا اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے محمد صلی اللہ علیہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، جلسے دستار بندی۔ اب آئیے ذرا آپ سنتے چلیے، میں آپ کو اسی طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے، آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا۔ ماں باپ کے تعلق سے سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، روایت واقعات میں کیا بیان ہے اور آج ہم کر کیا رہے ہیں، ذرا آپ غور فرمائیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک یمن سے آدمی آئے، ایک شخص آئے اور آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ میرے آقا میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا تمہارے پیچھے کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہاری بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے کوئی ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ و رسول تجھ سے راضی ہو جائیں تو اٹھ جا اپنے گھر چلا جا اور اپنے ماں کی خدمت کر۔ عرض کرتے ہیں آقا تمنا تھی کہ جہاد میں لڑتے لڑتے آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں جا تو، اگر تو اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنے بستر پر دنیا سے چلا گیا تو اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا۔
अल्लाह अकबर प्यारे, आओ जरा देखो। एक और रिवायत तिरमिजी शरीफ के हवाले से अर्ज करता चलो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन उलमा से पूछो कि शख्सियत का नाम है, बहुत ज्यादा हदीस इन्हीं से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने अर्ज किया, ए अबू हुरैरा ये बताइए आपने हज बड़ी ताखीर से किया, ऐसा क्यों आखिर है, ऐसा क्यों आपने किया? तो कहा जानना चाहते हो? कहा हाँ। का तो सुनो, ऐसा है कि एक रोज हम सरवर कौनैन की बारगाह में बैठे थे, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में सारे सहाबा मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर के लिए हुक्म फरमाया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, जो मालो असबाब हथियार जानवर सवारियां हो उसे लेकर के आओ, चलो खैबर चलना है। सारे सहाबा उठ करके चले गए, अपने अपने घर गए। मैं भी अपने घर आया और आने के बाद मैं भी अपने घर में देखा जो मयसर था, जो हथियार थे, जो जानवर थे, जो कुछ था मैंने लिया और आका की बारगाह में चलने लगा। मेरी बूढ़ी वालदा मेरे घर में रहती थी। उन्होंने कहा अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी जान रसूलुल्लाह ने जिहाद का हुक्म किया है, हम वही जा रहे हैं। वो फरमाती हैं अबू हुरैरा तुम ये जानते हुए कि मैं मजबूर और लाचार हूँ, अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारी हाजत मुझे महसूस होती है, अगर तुम चले गए तो मुझे पानी कौन देगा? अबू हुरैरा कहते हैं अम्मी जान रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो चलते रहे, उनकी वालदा ने उनके दामन को पकड़ लिया। ए अबू हुरैरा तू मुझे छोड़ के जा रहा है, अगर मुझे कोई हाजत पेश आई तो मैं किसका सहारा लेकर उठूंगी? अबू हुरैरा चलते रहे। फिर अबू हुरैरा जब चौखट से कदम बाहर निकाल देते हैं तो उनकी वालदा ने बुलंद आवाज से कहा ए अबू हुरैरा जा रहे हो लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ देखो। अबू हुरैरा ने मुड़ करके देखा तो हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने अपनी पिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा ए अबू हुरैरा वो दिन भूल गया कि जब तू मजबूर था तो मैंने तुझे इसके जरिए खूने जिगर पिलाया था, मैंने तुझे तनहा ना छोड़ा था, मैंने तुझे मजबूर जान के कहीं अकेला ना छोड़ा था। ए अबू हुरैरा आज मुझे छोड़ के जा रहा है। मगर अबू हुरैरा आका की बारगाह में चलते चले गए और जब आकाए दो जहां की बारगाह में पहुंचे तो गैब तानबी ने अपनी निगाह नबूवत अबू हुरैरा से फेर लिया। निगाह नबूवत का फिरना था। अबू हुरैरा मचल गए, सोचने लगे आका अलैहिस्सलाम ने हमसे रुखे अनवर क्यों फेर लिया? आशिक है माशूक, महबूब ने जब निगाह फेरी है तो तड़प गए। दूसरी जानिब से आए, फिर आका ने निगाहें इधर कर ली। हजरत अबू हुरैरा समझ गए आका अलैहिस्सलाम मुझ पर गजबनाक ना हो जाएं, मुझ पर आका अलैहिस्सलाम नाराज ना हो जाएं। क्या वजह है? अर्ज करते रहे या रसूल अल्लाह कौन सी खता हमसे हो गई, या रसूल अल्लाह कौन सी भूल हमसे हो गई, ए मेरे आका कौन सा ऐसा जुर्म हमसे हो गया कि दोनों आलम का ताजदार अपना रुख अनवर हमसे फेर लिया है। या रसूल अल्लाह इस दर से हमको जुदा ना फरमाएं, अगर यहाँ सहारा ना मिला तो कहाँ सहारा मिलेगा? ए अल्लाह के रसूल हम जानते हैं जो तेरे दर का ना हुआ वो खुदा के यहाँ ना जाएगा, खुदा के दर का ना होगा। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह अपने टुकड़ों पर पलने दीजिए, या रसूल अल्लाह अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए। अबू हुरैरा मचल रहे हैं कि जैसे बिन जल के मछली तड़प है, यही हाल अबू हुरैरा का हो रहा है। दिल बेकरार है, आपका चेहरा इस तरीके से उड़ा हुआ है, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आप घबराहट के आलम में है। क्या हो गया? गोया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो अर्ज़गुज़ार हो रहे हैं, बरेली का ताजदार अपनी जबान में कहता है, गोया यूं अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जैसे मैंने आका की बारगाह में चलना शुरू किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा क्या जब तू आने लगा तो तेरी माँ ने तुझे रोका नहीं था? हाँ या रसूल अल्लाह रोका था। अबू हुरैरा तू ना आया तो तेरी माँ ने तुझे तेरे बचपन का वास्ता दे करके रोका, तेरे बचपन को याद दिला करके रोका। हाँ या रसूल अल्लाह रोका है, मगर अल्लाह और रसूल का फरमान
پہلے ہے ماں کا فرمان بعد میں ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے راضی ہو جائے؟ ہاں یا رسول اللہ ہم یہی چاہتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں تو اپنے گھر جا اپنے ماں کو خوش کر دے, تیرا نبی راضی ہو جائے گا. اور جب تیرا نبی راضی ہو گیا تو تیرا رب راضی ہو جائے گا. اب ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھو, وہ چلتے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں نبی راضی تو خدا راضی, اور نبی ناراض تو خدا ناراض. میں اپنے نبی کی رضا چاہتا ہوں. کوئی ابو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, رضائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء اکرام, فرمان مصطفیٰ, جلسے دستار بندی, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے مسلمانوں, اپنی عاقبت کو سنوارو, ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. میں آپ کے سامنے دو چند باتیں اور عرض کروں, اس کو غور سے سنیے. ماں باپ کو اگر ماں کو ناراض کرو گے تب کیا ہوگا, اور باپ کو اگر ناراض کرو گے تب کیا ہوگا. اسوۃ الصالحین کے حوالے سے آئیے دو باتیں سنتے چلیے. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور آپ کی ظاہری حیات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اس راستے سے, اس دروازے سے باہر تشریف لائے کہ آپ جو مسجد جو دروازہ جنت البقیع کی طرف کھلتا ہے, آقا علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ ایک تازی قبر بنی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب ٹھہر گئے, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. قبر کو جب دیکھا تو آقا علیہ السلام زمین کے اندر دیکھتے ہیں ایسے جیسے زمین کے باہر دیکھتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے خبر نہیں ہے, وہ تیرا ڈالڈا چھاپ نبی ہوگا. میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قرآن میں وَعَلَّمْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, جو تم نہیں جانتے تھے سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا. اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. پیارے آؤ ذرا دیکھو, میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, دیکھا کہ قبر میں آگ جل رہی ہے چاروں طرف سے, بیچ میں نوجوان ہے اور کہتا ہے ابھی مجھے آگ جلا دے گی, ابھی مجھے آگ جلا دے گی, مجھے بچایا جائے, مجھے بچایا جائے. اللہ اکبر. پیارے اللہ اللہ, آج ایک بات اور پھیلائی جاتی ہے کہ تم یہاں سے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہو. کیا تمہارے نبی سن لیتے ہیں اتنے پہاڑ پیڑ پتھر ہیں؟ کیا نبی تک آواز پہنچ جاتی ہے؟ سن نادان, میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام مجھ پر بے توجہی کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے درود و سلام کو میری بارگاہ میں لاتے ہیں, اور جب کوئی میری طرف لو لگا کے پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں, اس کے باپ کو جانتا ہوں, اس کے قبیلے کو جانتا ہوں. اور سننے کی بات تو کر رہا ہے, میرا نبی فرمائے میں خود سن رہا ہوں. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے مچلتے ہوئے کہہ دیا نبی کی سماعت کی بات کرتے ہو. آقا کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سنانے والے وہ کان, اور کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ کے حبیب نے صحابی کو بلایا, فرمایا قبر کس کی ہے؟ کسی نے کہا حضور یہ ایک بڑھیا کے بچے کی قبر ہے, اس کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے, اس بوڑھی عورت کو بلایا جائے. جب ان کو بلایا گیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے۔ ضعیفہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا سرکار یہ میرے بچے کی قبر ہے، رونے لگی، مگر کہا مشیت ربی پر میں راضی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے عمل بتاؤ یہ کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میرا بیٹا بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتا تھا، یا رسول اللہ وہ روزہ بھی رکھتا تھا، یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دن کا معاملہ کیا تھا، رات کے معاملات کیا تھے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دن میں وہ غزوے میں رہتا تھا، جنگ کے میدان میں رہتا تھا، اور جب شام کو آتا نماز عشاء کے بعد وہ ایسا ہوتا کہ جب وہ سونے بستر پر جاتا کبھی کبھی رات میں میری آنکھ کھلتی تو میں رونے کی آواز سنتی، جب میں اٹھا کے سر دیکھتی تو میرا بیٹا سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے رب کو منا رہا ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے رات دن ایسے گزرے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے خاتون یہ بتا کہ تیرے ساتھ تیرا بیٹا کیا سلوک کرتا تھا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا پہلے مجھے وضو کراتا پھر خود وضو کرتا تھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا پہلے مجھے پانی پلاتا پھر پیتا تھا، میرا بیٹا پہلے مجھے کھانا کھلاتا پھر کھاتا تھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا بستر لگاتا، بستر پر آتی تو میری خدمتیں کرتا، جب میں اجازت دیتی تب اپنے بستر پر جاتا، یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرتا تھا، اس طرح بھلائی کرتا تھا، مگر ہاں یا رسول اللہ کبھی کبھی میرا بیٹا سخت جملہ بول دیتا تھا جس سے میرے دل کو تکلیف پہنچ جاتی تھی، مگر یا رسول اللہ میں نے اس کو بد دعا نہیں دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے خاتون سن لے جو جملے سے تیرے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی اسی کے سبب تیرے بیٹے کو اس قبر نے عذاب میں گھیر لیا ہے، اور وہ پکار رہا ہے کہ مجھے بچایا جائے ورنہ مجھے آگ جلا دے گی، مجھے بچایا جائے ورنہ مجھے آگ جلا دے گی۔ اللہ اکبر پیارے، جب یہ جملہ بوڑھی عورت نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا جب میں نے بد دعا نہ دی تو آخر ان کو ایسا کیوں ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اسے نہیں یقین ہو رہا ہے تو آقا کے انگشت مبارک اٹھ گئے، وہ انگشت مبارک جس کے اٹھنے سے سورج پلٹ آیا، جس کے اٹھنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے اٹھنے سے پیڑ اپنا جگہ چھوڑ دے اور وہ مچلتے ہوئے آقا کے قدموں میں آ جائے، نبی نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور اس ضعیفہ کے نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، دیکھا کہ اس کا بیٹا بیچ میں ہے، چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ورنہ آگ مجھے جلا دے گی۔ جیسے ماں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا اللہ اکبر آقا کے قدموں میں گر گئی، یا رسول اللہ میرے لاڈلے کو بچا لیا جائے، یا حبیب اللہ میرے بچے کو بچا لیا جائے، یا رسول اللہ میرے لاڈلے کو بچایا جائے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اپنے بیٹے سے راضی ہو جا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوا، آپ گواہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں دیکھ تیرا راضی ہونا تھا، تیرے بچے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو قبر میں عذاب نار میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ آؤ ذرا آگے بڑھو۔ تکلیف پہنچائی تو آپ کے عمل ایک طرف ہیں، مگر ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اسے تکلیف دیا ہے تو آپ کو قبر میں عذاب ملا۔ اللہ اکبر پیارے، اگر باپ کو آپ نے ستایا تب کیا ہوگا اسے غور فرماتے چلیے۔ اسی کتاب اسوۃ الصالحین کا حوالہ دیتا چلو، بیان کیا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذرا غلاموں سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں سنو، اگر باپ کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ حضرت مالک بن دینار ہیں، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایام حج میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب میں حج کرنے گیا تو میں حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، آواز ایک آتی ہے ہاتف غیبی کی، مالک بن دینار فلا حرم کے فلا گوشے میں ایک نوجوان سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہے، جاؤ اور اس سے کہہ دو اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں گیا، نوجوان کو دیکھا واقعی اسی گوشے کونے میں پڑا ہوا ہے، سر اپنا سجدے میں رکھے ہے، رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اللہ، حضرت مالک بن دینار گئے،
اور جانے کے بعد کہا نوجوان سر اٹھا. اس نوجوان نے سر اٹھایا. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں, اتنا سننا تھا. تب تک نوجوان اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالتا ہے, اپنے بالوں میں مٹیاں ڈالتے ہوئے نوچنا شروع کرتا ہے, اپنے چہرے پر تھپڑے مارتا ہے. ہائے اب میں کیا کروں, میری دنیا تباہ ہو گئی, میری آخرت تباہ ہو گئی, ہائے اب میں کیا کروں, ہائے اب میں کیا کروں. حضرت مالک بن دینار کھڑے دیکھ رہے ہیں. اللہ والے ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں مگر بھیگی پلکوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے. مالک بن دینار بیٹھ گئے. کہا اے نوجوان اتنا ستایا ہوا ہے, ذرا بتا تو تجھ سے خامی اور غلطی کیا ہو گئی, تیرا جرم کیا ہے, کیا تو نے نماز چھوڑ دی ہے, کیا تو نے روزہ ترک کیا ہے, کیا تو نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے, کون سا گناہ تو نے کر دیا. کہا اے پوچھنے والے سنو, مجھ سے ایک لغزش ہو گئی, ایک خطا ہو گئی, وہ بھی انجانے میں غصے میں ہو گیا, میں نے جان بوجھ کر نہ کیا. کہا کون سی خطا ہو گئی. کہا سنو, ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے باپ بڑھاپے کے عالم میں تھے, اپنے چارپائی پر لیٹے تھے, بغیر میرے سہارے کو اٹھ نہیں پاتے تھے. میرے دوستوں کا آنا میرے گھر ہوا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے, باتیں چل رہی تھی, چائے ناشتہ چل رہا تھا. میرے باپ نے اندر سے مجھے پکارا, بیٹا میرے پاس آؤ, تمہاری حاجت مجھے آئے. تو میں نے سن کر کے انسن کر دیا, نہیں گیا. پھر میرے باپ نے مجھے پکارا, بیٹا میرے پاس آؤ, مجھے ضرورت ہے, مگر میں پھر سن کر انسن کر دیا. تیسری بار پھر میرے باپ نے مجھے بلایا, میں پھر نہ گیا. تو میرا باپ اٹھ پڑا اور اپنے اسی عصا کے سہارے چلتے ہوئے میرے قریب آیا, اور آنے کے بعد میرے دوستوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے الٹا سیدھا بولنے لگا, تلخ جملے مجھے کہا اور مجھے ڈانٹنے پھٹکارنے لگا. جب میرا باپ مجھے سخت جملے بولنے لگا تو میرے دوست مجھ پر ہنس پڑے, اور مجھ پر ہنسے تو مجھے بے عزتی محسوس ہو گئی. میں نے سنا میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی میرے باپ نے کر دی. مجھے غصہ آ گیا, اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر دیا. جب میں نے اپنے باپ کو مارا تو میرے باپ کے دانت ٹوٹ کر زمین پر گر گئے, اور وہ بھی زمین پر گر گئے. میرے باپ نے اس دانت کو اٹھا لیا اور کہا, اے پروردگار کیا اس دانت کو دیکھ رہا ہے, مولا اس کے لیے تو اپنی رحمت میں جگہ نہ دینا. اے پوچھنے والے, یہ میرے باپ نے کہا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ غصے میں چلا گیا, مگر بعد میں مجھے احساس ہوا, جب واپس آیا تو اپنے باپ کو اپنے گھر نہ پایا, اور میں تب سے تلاش رہا ہوں. میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا, رات رات بھر روتا ہوں, پہاڑوں میں سجدے کیا ہوں, دریاؤں کے کنارے معافیاں مانگی رب سے, جنگلوں بیابانوں میں اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگی, مگر مجھے جیسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے, تیسے مجھے یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ہائے میں کعبہ میں چلا آیا, حرم شریف میں میری توبہ قبول نہ ہوئی, اب میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں, میری زندگی میری دنیا بھی خراب ہو گئی, میری آخرت بھی تباہ ہو گئی. اللہ اللہ. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں, نوجوان گھبراؤ نہیں, ذرا اپنے باپ کا نام بتاؤ, کس قبیلے سے ہیں پتہ بتاؤ, کہاں رہتے ہیں بتاؤ, میں ان کو ڈھونڈوں گا, میں ڈھونڈ کے لاؤں گا, لا کر کے تمہارے حوالے کروں گا, تمہارے باپ ہیں وہ معاف کر دیں گے, مجھے یقین ہے. اللہ اکبر. پیارے مالک بن دینار کو انہوں نے بتا دیا. کہا سنو, میرے باپ کی ایک عادت تھی کہ ہر سال وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے, اگر وہ زندہ ہوں گے تو ضرور آئیں گے. حضرت مالک بن دینار کعبہ شریف کے حتیم میں چلنے لگے, آپ ارد گرد چکر لگانے لگے, دیکھنے لگے اس نوجوان کے باپ کی پہچان حلیہ سمجھ کر کے. آپ نے دیکھا کہ ایک گھوم کر کے آئے تو دیکھا حجر اسود کے سامنے ایک بوڑھا ضعیف آدمی اپنے ڈنڈے کے سہارے, عصا کے سہارے کھڑا ہوا ہے, اور وہ عرض کر رہا ہے, مولا اس دانت کو دیکھ رہا ہے. تب تک مالک بن دینار فرماتے ہیں, اے ضعیف آدمی, اپنے بیٹے کو اور کتنا ستائے گا, اتنا سننا تھا. بوڑھا باپ مڑ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے, تم کون ہو, میرے اور میرے بیٹے کے تعلق سے کیا جانتے ہو. اللہ اللہ. کہا میں نے تیرے بیٹے سے ملاقات کی ہے, کتنا اس کو رلائے گا, کتنا اس کو ستائے گا, وہ رو رہا ہے, وہ بیزار ہے, حال اس کا خراب ہو چکا ہے, ذرا اس کو معاف بھی کر دو. بیٹے کے جملے, بیٹے کی باتیں سن کے, ان کے جملوں سے, ان کی باتوں کو سن کر کے وہ بوڑھا مچلتا جا رہا ہے, کہتا ہے میرے بچے سے مجھے جلدی ملاؤ,
اتنا دن ہو گیا بچھڑے، میں اسے گھر جا کر تلاشا نہیں ملا، جنگلوں میں تلاشا نہیں ملا، میرے بیٹے سے میری ملاقات کرواؤ۔ آپ نے فرمایا پہلے وعدہ کرو کہ اسے معاف کر دو گے۔ کہا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مالک بن دینار گئے اور جانے کے بعد کہا نوجوان اب مسکرا، تیرا باپ مل گیا ہے، معاف کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، چل اپنے باپ کی بارگاہ میں چل اور معافی مانگ لے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نوجوان جب اٹھنے لگا پھر بیٹھ گیا اور پھر رونے لگا۔ جب پھر رونے لگا تو مالک بن دینار نے کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا اے پوچھنے والے، اے آنے والے، میرے ساتھ مہربانی کرنے والے، ذرا ایک مسئلہ بتاتے جاؤ۔ کہا کیا بتاتے جاؤ؟ کہا یہ بتاؤ اگر میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہوتا یا میرا باپ نہ ملا ہوتا مجھ سے، میں انتقال کر گیا ہوتا تو قیامت میں اللہ اس کی سزا مجھے کیا دیتا؟ باپ کی گستاخی کی سزا کیا ملتی؟ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے عذاب کے فرشتے تجھے عذاب کی زنجیروں میں جکڑ لیتے اور جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جاتے۔ نوجوان نے دامن پکڑ لیا مالک بن دینار کا، کہا اے مالک بن دینار کہیں سے رسی لے کر کے آؤ، میرے ہاتھ پیر کو باندھ ڈالو اور مجھے مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے میرے باپ کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ میرے باپ کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھے فوراً معاف کر دیں۔ مالک بن دینار نے رسیاں منگائی، اس نوجوان کا ہاتھ پاؤں باندھا اور باندھنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے لے کر کے اس ضعیف آدمی کے پاس جب پہنچے تو بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو باپ کی شفقتیں بیدار ہو گئیں، باپ کی محبتوں نے موجیں مارنا شروع کر دیا، اچھل پڑے اور ان ٹانگوں میں قوتیں آ گئی، دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آئے، رسیاں کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کس نے میرے بچے کو یہ سزا دی ہے؟ کس نے میرے لاڈلے کو باندھا ہے؟ کس نے میرے بچے کو اس طریقے سے ہاتھ پیر سے باندھ دیا ہے؟ اسے کھولا، اپنے کلیجے سے لگا لیا، سینے سے سمٹاتے ہوئے کہا میرے لال تو کہاں کھو گیا تھا؟ کہا ابا حضور مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، میں نے بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ تو باپ نے پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کیا اور اسی دانت کو اپنے دست میں لے کر عرض کیا اے میں معبود یہ دانت تو دیکھ رہا ہے میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گیا ہوں، اب تو اس سے راضی ہو جا، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ آواز آتی ہے اے مالک بن دینار کہہ دو اس سے کہ اس کا باپ راضی ہو گیا، اب اللہ کی رحمت اس نوجوان پر برسنے لگی ہیں۔ پتا چلا ماں کو تکلیف دو گے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، باپ کو تکلیف دو گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، انہیں ستاؤ نہیں، انہیں تکلیفیں نہ دو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو، اس لیے کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کسی عالم کے قدم کے نیچے جنت ہے، یہ نہیں فرمایا کسی پیر کے قدم کے نیچے جنت ہے، یہ فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور یہ نبی کا فرمان ہے، کسی مولوی کا کہنا نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں اتنی باتیں عرض کر دیا، ابھی دستار بندی ہونی ہے اور وقت بھی غالباً 1 گھنٹہ مجھے بولتے بھی ہو گیا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ ایک حدیث میں سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور نفلی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو، ماں باپ کو ایک
बार मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक सहाबी मचलते हुए खड़े हो गए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, फिदाका अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, आपके गुफ्तगू के दरमियान कुछ अर्ज करूं मेरे सरकार, ये मजाल कहां, मगर ये आका ये बताइए कि अगर कोई नेक बेटा अपने माँ बाप को सरकार 100 मर्तबा दिन भर में मोहब्बत से देखा है तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह कादिर व तय्यब है, यानी अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हें 100 हज का सवाब अता। ऐ मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए मामूली चीज नहीं है। और माँ बाप दुनिया से गुजर जाएं, अगर आपके वालिदैन दुनिया में हैं तो आज से सवाब हासिल करना शुरू कर दो। उनको मोहब्बत से देखो, उनकी खिदमतें करो। कब्र में है तब क्या करो? तो आका ने फरमाया है, मंजारा कबरी अबवैहि औ अहदिहुमा एहतिसाबन काना कादलिन हज्जतिन मबरूरतिन, जो अपने माँ बाप या उनमें से एक के कब्र की जियारत को गया, मोहब्बत से कब्र देखा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ मोहब्बत से देखा, अल्लाह से कहा इनकी बख्शिश फरमा दे, तो आका फरमाते हैं काना कादलिन हज्जतिन मबरूरतिन, अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। पता चला माँ बाप जिंदा हो तो आप उनके चेहरे को देख कर ये बरकतें हासिल करो, अगर कब्र में हो तो कब्र को जियारत करके मोहब्बत से बरकतें हासिल करो। ये माँ बाप की जात है, इसलिए ए मुसलमानों, वालिदैन के साथ भलाई करते रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वालिदैन के दुआ की जरूरत थी। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि वो आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको ठोकर लगी, रब ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, अब तुम्हारी वालदा की जाहिरी जिंदगी नहीं है, इसलिए अब जरा संभल के आया करो। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी, उनसे सलाम करके निकला करते थे तो वो तुम्हें दुआओं से नवाज देती थी, बलाएं दूर हो जाती थी, परेशानियां दूर हो जाती थी। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब तुम्हारे माँ की जाहिरी दुआ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को भी माँ के दुआ की जरूरत पड़ गई है, तो हम तो सरापा गुनहगार हैं, हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? इसलिए ए मोमिनो मुसलमानों, जब घरों से निकलो तो माँ बाप के कदम को चूम लो, उनकी दुआएं लेकर के निकलो। जब निकलोगे तो बलाएं दूर होगी, मुसीबतें दूर होगी। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि इसीलिए आप जब घर से निकलो तो इस तरह से माँ की दुआएं लेकर के निकलोगे तो आप परेशानियों से दूर हो जाओगे। हर जगह माँ की दुआ ढाल बनकर तुम्हारे सामने होगी, बाप की दुआ ढाल बनकर तुम्हारे सामने होगी। इसीलिए हम कहा करते हैं कि तलवार नेज़ानों से पर लेके चाले हैं, अरे हम माँ की दुआओं का सर लेके चाले हैं, हम माँ की दुआओं का सर लेके चाले हैं। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर यूं ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला है। लिहाजा मुसलमानों, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, बेहयाइयों से बचो, गुनाहों से बचो, तमाम खुराफात से बचो। मैंने ये महसूस किया, इसलिए नौजवानों तुम्हें मैंने ये बातें सुना दी। आज से तौबा करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, फिर कभी आना होगा, इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, किल के रजा है खंजरे, खूखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर, मनाए न शर करें, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सखर की है, और यूं तो मसलक हैं बहुत, लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ताज शरिया, फैजान मसूद गाजी पाइंदाबाद।